صوم کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی ہر قسم کی برائی سے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکنا جو شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لے، بھوک اور پیاس میں سارا دن گزارے۔ نہیں، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ خواہشات نفس کا کلا کما کرتے ہوئے یہ کہے کہ مولا، یہ وجود تیرا ہے، جب تو حکم دے گا کہ اس وجود کا استعمال اس طرح کرنا ہے تو میں اسی طرح کروں گا جیسے تیرا حکم ہوگا۔ شدت پیاس اور بھوک بندے کے اندر بہت سارے احساسات پیدا کرتی ہے۔ بھوکا اور پیاسا بندہ سوچتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شدت پیاس اور بھوک ان کا احساس بندے کے دل میں پیدا کرتی ہے، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار دیکھو، میرے پاس سارا کچھ ہے لیکن میں کھا پی نہیں رہا، تو میرا وجود مجھے تنگی دے رہا ہے۔ تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بھوکے اور پیاسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے، ان بندوں کی زندگیوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ احساس دلاتا ہے روزہ بندے کو کہ ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا ہے اور ان کی حاجت روائی کرنی ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ہر چیز پہ قادر بھی ہو، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود بندہ خود کو روکے ہوئے ہے، کس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے روزے کی حالت میں تم نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس کی وجہ سے تم اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں آ جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کی کھانے پینے کی چیز سے روکے رکھنا، اور جو حدود اللہ نے متعین کی ہیں ان حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کے اندر بہت سارے احساسات پیدا کرتا ہے، جیسے غریبوں کا احساس، اور اسی طرح انسان بھوک اور پیاس میں یہ احساس اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے رب کے حکموں کی تابع داری۔ دیکھو، اب روزے کے اندر رہ کے میں اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں، روک رہا ہوں برے عملوں سے، تو میرا رب در حقیقت روزے کی حالت میں بندے کو بتاتا یہ ہے، بندے تو نے خواہشات نفس کو جیسے اب روزے میں چھوڑا ہوا ہے، ایسے ہی اگر تو ساری زندگی میں چھوڑ دے تو پھر میں تجھے اپنا قرب بھی عطا کروں گا، اور پھر تیرا مقام جنت الفردوس ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ وتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ رکھا ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے، جس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے، اور جنت کا وہ دروازہ ہمہ وقت منتظر ہے روزے داروں کے لیے کہ روزے دار آئیں اور میرے اندر سے گزرتے چلے جائیں۔ ابو مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھے اور حرام کو حرام جانے اور اللہ کے تمام حکموں کی تابع داری کرے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے جنت الفردوس اس بندے کے نام لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جنت ایسے بندے کو پکارتی ہے،
روزے دار میرے رب کو اتنا پسند ہے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے شام کے وقت میں روزے دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ میرا رب اسے محبوب جانتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندہ رب کی رحمتوں کے سائے کے نیچے رہتا ہے۔ سارا دن اس بندے نے اللہ کے حکموں کی تابع داری میں وقت گزارا ہوتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے اللہ کے حکموں کی تابع داری کے ساتھ، جیسے رگ رگ اس کی پانی کے ساتھ تر ہوتی ہے اور انگ انگ اس کا خوش ہوتا ہے، ایسے ہی میرا رب اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے سارا دن صرف اس لیے کچھ کھایا پیا نہیں کہ میری رضا اس میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور لوگ جمع ہوں گے تو جہنم کے درمیان میں ایک ایسی ڈھال کھڑی ہوگی آگ کے درمیان کے اندر جو روزے کی ڈھال ہے۔ روزہ اللہ کے حضور رب سے یہ کہے گا، اے میرے مالک، اس بندے نے مجھے تیری رضا کے لیے رکھا تھا تو اس نے حق ادا کیا روزے کا، مولا میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اس بندے کو کبھی تو جہنم میں نہ ڈالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ رمضان المقدس کے مہینے کی برکات سے واقف ہو جائیں کہ روزوں کی برکتیں کتنی ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ یہ کہیں مولا ساری زندگی تو، پورا سال ہی تو روزوں میں رکھ، کیوں؟ اس عمل کی وجہ سے بندہ اگر سوئے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، کوئی بھی عمل کرے ہر عمل عبادت میں گزارا جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ہر لمحے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سارے لوگ پھر اسی چیز کا حضور نے کہا اگر انہیں اس کی برکت کا علم ہو جائے تو سارے یہی تقاضا کریں کہ مولا سارا سال ہی تو روزے رکھ، ہمارے لیے وہ روزے متعین کر دے تاکہ ہم پورا سال تیری برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے رہیں۔ ہم رمضان المقدس کی ان پاک گھڑیوں کے اندر اگر اس کا ادب کر لیں رمضان کا تو یہی ساعتیں، یہ گھڑیاں ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکتی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے جو دروازہ متعین کیا ہے باب الریان، وہ ہمہ وقت اس چیز کی طالب میں رہتا ہے کہ کب آئیں روزے دار اور میرے اندر داخل ہو جائیں۔ میں تو منتظر ہوں جب رمضان المقدس کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ کے کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کی جانب نہ بڑھو۔ یار اگر شیاطین بندوں سے میرا رب روک دیتا ہے تو پھر بندوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسا عمل نہ کریں جس عمل کی وجہ سے رب کی نافرمانی ہو، رب کی ناراضگی ہو۔ میرا رب انہیں جکڑ کر بندوں کے لیے جو روزے رکھتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کب آئیں میرے بندے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یعنی روزہ انسان کو رب کا قرب دیتا ہے اگر اس کے تمام حقوق کو ادا کیا جائے اور تمام اس کے مراتب بندے کو دستیاب ہوتے ہیں اگر انسان روزہ رکھے تو۔ روزہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا جو بندہ خود بھی روزہ رکھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی روزہ رکھوائے اور ساتھ ساتھ اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ کسی بندے کو روزہ افطار کروا دے، کہا جب بندہ کسی کو روزہ افطار کروائے اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ ہی اس کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ رب العزت کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کھجور کا بدلہ اللہ کل قیامت کے دن ایسے بندے کو عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اللہ کی مخلوق کے روزے افطار کرواؤ، سحری کرواؤ اور ڈھونڈو کہ کتنے لوگ ہیں جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس
وہ سہولیات نہیں ہیں جن سہولیات کی بنیاد پر وہ روزے رکھ لیں۔ تو جب بندہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بندے کو مزید رضا حاصل ہوتی ہے۔ روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، میرا رب کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اس کی کوئی جزا کوئی خاص متعین نہیں، کسی بندے کے علم میں اس کی جزا نہیں ہے، میرے رب نے پوشیدہ رکھی ہے۔ کیوں پوشیدہ رکھی ہے؟ میرے رب نے روزے کی رضا پوشیدہ اس لیے رکھی ہے، میرا رب کہتا ہے جب بندے نے روزہ اپنے اندر پوشیدہ میری رضا کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندہ روزے دار ہے، اس نے میری رضا کے لیے خود کو ہر چیز سے روکے رکھا، یہ چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اب رب کی جزا، وہ جزا دینے والا ہے، وہ تو اتنا قادر ہے اور کریم ہے، کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ بندہ آئے تو صحیح اس مالک کے حضور۔ یہ رمضان المقدس کی پاک گھڑیاں، یہ پر نور ساعتیں، یہ پرکیف لمحات میرے اور آپ کی بخشش کے لیے یہ میرے رب نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور ان گھڑیوں کے اندر اللہ رب العزت ہر بندے کے ہر عمل کو دوہرا شمار کرتا ہے، یعنی ایک نیکی کی تو اللہ اسے عمل کو دوہرا لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کا اجر کیا ہے؟ رمضان المقدس کی پاک گھڑیوں میں جو بندہ عمل کرے اس کا اجر اسے 70 گنا دیا جاتا ہے، اور یہ 70 گنا دنیا کے اندر رمضان المقدس میں ہے۔ کل جب قیامت میں اللہ کے حضور بندہ پیش ہوگا، پورے رمضان المقدس میں جو نیکیاں کی گئی ہوں گی ان کا اجر اللہ 700 گنا عطا کرے گا۔ تو یہ وہ فائدے کے ایام ہیں، گنتی کے ایام ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے روز ہیں۔ ان ایام کو غنیمت جانو اور اللہ کے حضور ان ایام میں پیش ہو کے اپنے آپ کو برائی سے روکو، بے حیائی سے روکو، بد اعمالی سے روکو، اور اللہ کے حکموں کی تابع داری میں آ کے اللہ کے حضور پہنچ کے یہ گریہ ازاری بھی کرو کہ مولا یہ رمضان المقدس کی پاک گھڑیاں ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں روزوں کی برکات اتنی ہیں، ان پاک گھڑیوں کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المقدس کی پاک گھڑیوں میں ہر گھڑی میں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ میرا رب ان ایام کے اندر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہے، اور ہر روز بندوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے یہ پاک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو غنیمت جان لو۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہ پاک گھڑیاں ہیں جو گھڑیاں زندگی میں پھر دوبارہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایک روزہ رمضان کو چھوڑ لے، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو پھر اس رمضان کے روزے کی برکت کو نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اس شخص نے رمضان کی ان پاک گھڑیوں سے خود کو دور کر لیا جن گھڑیوں میں میرے رب کی رحمتیں اس کے شامل حال تھیں، اور رب کی رحمتیں ہمہ وقت برس رہی تھیں، اس نے خود کو ان سے دور کر دیا۔ زندگیوں میں اگر یہ سعادتیں مل جائیں، اللہ کا کروڑہ شکر ہے، اللہ نے ہمیں رمضان کی یہ دولت پھر زندگی میں عطا کی، اللہ بار بار یہ سعادت دے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ جس کی زندگی میں جتنی زیادہ مرتبہ رمضان کو بھیجتا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ ان رمضان کی پرکیف ساعتوں کے اندر میری بارگاہ میں آ جائے، مجھے منا لے تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو بخش دوں۔ اب بندہ ہی منہ موڑے ہو تو پھر بندے کی خام خیالی اور ایسی وبالی کی کیفیت ہے کہ بندہ رب کی رحمتوں سے خود کو دور کر رہا ہے۔ آئیے ان پاک گھڑیوں کے اندر، ان پر نور ساعتوں کے اندر اپنے رب کو منائیں، رمضان کے روزے رکھیں اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں، اور اللہ کے حضور سرخروئی پا جائیں،
تاکہ اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔